آپ کے دماغ کے بالکل درمیان لیفٹ برین اور رائٹ برین کے بیچ میں یہ جو آرگن ہے وہ ہے پائنیل گلینڈ۔ اس کو تیسری آنکھ تھرڈ آئی بھی کہا جاتا ہے۔ یہی ہے سکستھ سینس، مطلب جو کام یہ 5 سینسز جیسا کہ دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا، چھونا کرتے ہیں، اور پلس جو کام ان سینسز سے نہ ہو وہ سب سکستھ سینس یعنی چھٹی حس کر سکتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے ڈڈو یعنی مینڈک کا زہر سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ جب مینڈک کسی آدمی کو کاٹ لیتا ہے تو اس آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مینڈک کے کاٹنے سے کیا ہوگا بھائی۔ لیکن جب سانپ نانگ کسی بندے کو کاٹ لیتا ہے تو اس آدمی کو خوف چڑھ جاتا ہے۔ صرف خوف پائنیل گلینڈ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے زہر اور خطرناک بن جاتا ہے اور وہ بندہ مر جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بندہ زہر سے نہیں بلکہ خوف سے مرتا ہے۔ اگر آپ کو خوف نہ ہو تو پائنیل گلینڈ زہر کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ آپ کے اندر خوف 2 طریقوں سے آتا ہے۔ نمبر 1، جب آپ اس چیز کی آواز سنتے ہو۔ اگر میں اس کلپ سے آواز نکال دوں تو آپ کو ڈر کم لگے گا۔ اصل خوف ڈر آواز سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ نمبر 2، اس چیز کی شکل سے، جیسا کہ پانی کی بڑی لہروں کو دیکھنا، شیر کا منہ کھولنا اور آنکھوں سے گھورنا، سانپ کا منہ بڑا ہو جانا، مرغے کا پھیل جانا وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی چیز کاٹنے سے پہلے، حملہ کرنے سے پہلے اپنی آواز سے اور اپنی شکل سے بندے میں ڈر خوف پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ ڈر جاتا ہے، پائنیل گلینڈ سے نکلنے والا سگنل چھٹی حس کے ذریعے وہ چیز سمجھ لیتی ہے، پھر کاٹتی ہے، پھر حملہ کرتی ہے، پھر اٹیک کرتی ہے۔ ایک مرتبہ 2 آدمیوں نے لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ رپورٹ دینے سے پہلے وہ چینج ہو گئیں۔ جو بندہ بالکل ٹھیک تھا اس کو وہ رپورٹ ملی کہ آپ کی بیماری آخری اسٹیج تک بڑھ چکی ہے، شاید آپ کی یہ آج کی آخری رات ہو۔ وہ بندہ ٹھیک ہونے کے باوجود خوف سے ہی مر گیا، کیونکہ اس کے پائنیل گلینڈ نے یہ سب کر دکھایا۔ جبکہ دوسرے بیمار بندے کو وہ رپورٹ ملی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی ساری بیماری ختم ہو چکی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، وہ ناچا اور مٹھائیاں بانٹیں، خوشی سے جا کر دوسروں کو بتاتا کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں۔ زندگی کی آخری رات ہونے کے باوجود وہ ٹھیک ہو گیا، وہ بچ گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے بغیر انسان کئی دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اللہ پر امید اور یقین کے بغیر چند گھڑیاں، چند لمحے ہی زندہ رہ پانا مشکل ہے۔ لوگ خطرناک جانوروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ ان سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو جب سانپ کے ساتھ، بچھو کے ساتھ کھیلتے ہیں، پھر جب سانپ یا بچھو انہیں کاٹ لیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، بلکہ بار بار اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ لو، بچے کو سانپ بار بار کاٹتا ہے اور بچے کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں تو لوگ اس کوبرا سانپ کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جب بلی ڈرتی ہے تو سانپ حملہ کرتا ہے، اور جب سانپ ڈرتا ہے تو بلی حملہ کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ شیر سے ڈر جاؤ گے تو وہ آپ پر حملہ کر دے گا، اور اگر آپ اس سے نہ ڈرے تو شیر آپ سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ آپ نے کتے کو تو ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ کتا پہلے شور مچاتا ہوا، بھونکتا ہوا آپ کی طرف دوڑتا ہے۔ اگر آپ خوف میں ڈر جاتے ہو تو وہ آپ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن جب آپ اس کو آگے سے مارنے کو تیار ہو جاتے ہو تو کتا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ پائنیل گلینڈ بہت خاص چیز ہے، اور اس کی شکل پائن ایپل سے میچ ہوتی ہے۔ دنیا میں کافی بلڈنگز کو پائنیل گلینڈ کی شکل کا بنایا گیا ہے۔ بہت ساری پرانی تصویروں پر بھی اس دماغ کے حصے کو دیکھا جا سکتا ہے۔
یہ پائنل گلینڈ آپ کے دماغ کا مرکز ہے، اس کو سینٹر آف کانشیسنیس بھی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ یہاں سے ڈر جائے گا، سانپ، بچھو، گدڑ، کتا، حتیٰ کہ جن بھوت بھی تب ہی اس پر حملہ کریں گے۔ جو بندہ یہاں سے نہ ڈرا، اس پر کوئی چیز اٹیک نہیں کرے گی، اگر حملہ بھی کر دیا تب بھی زہر سے اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اتنی خاص چیز ہے کہ اس کے لیے مجھے ایک الگ سے ویڈیو بنانی ہوگی، لیکن ابھی تک صرف اتنا ہی کہ آپ نے کبھی کسی آواز سے، کسی شکل سے ڈرنا نہیں ہے، اور اللہ کی ذات میں، صفات میں امید اور یقین رکھنا ہے، اور خود کو بہادر، دلیر محسوس کرنا ہے، پھر آس پاس کی چیزیں خود بخود کنٹرول میں آتی جائیں گی۔ سبسکرائب کیجئے اوپیڈیا چینل کو اور دبا دیجئے بیل آئیکن، لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔